معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ آدم خوروں سے امیر حمزہ کا مقابلہ۔ امیر نے فرمایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ سرشال نے امیر پر گرز چلایا۔ امیر نے سپر کی آڑ سے روکا اور فرمایا، اے ملاعون، میں نے 2 حملے اور بھی تجھے دیے۔ تب اس موذی نے گرز چلایا۔ جب سرشال نے تیسرا وار چلانا چاہا تو امیر نے گرز کا قبضہ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر گرا، اور امیر نے کمان دیو بند اس کے گلے میں ڈالا اور کھینچ کر اسے زمین پر گرایا اور جست مار کر سرشال کے سینے پر بیٹھے۔ تب اس کے لشکر نے چاہا کہ امیر پر حملہ کریں، لیکن سرشال نے منع کیا۔ وہ کھڑے رہے اور امیر نے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھے اور عمرو کے حوالے کیا اور سرشال کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تجھے کیوں کر باندھا؟ اس نے کہا، جیسے مرد مردوں کو باندھتے ہیں ویسے باندھا ہے۔ تم مجھ کو مت مارو، جو کہو گے سنوں گا۔ امیر نے کہا، تو مردار اور حرام کا کھانا چھوڑ دے تو تجھے نہ ماروں گا۔ اس نے قبول کیا۔ سرشال نے کہا کہ تمہارا خدا بزرگ ہے جس نے تجھ کو مجھ جیسے ہاتھی پر غالب کیا۔ اگر کرنی ہے تو آپ کے خدا کی بندگی کرنی ہے۔ تب امیر نے اپنے ہاتھ سے اس کے بند دور کیے اور خلت سے سرفراز کر کے لندور سے کم مرتبے پر بٹھایا۔ سب ہیڈنگ سفید دیو کی ہلاکت۔ جب امیر سرشال کو باندھ کر مسلمان کیا تو وہ امیر کو پہلوانوں سمیت شہر میں لے گیا اور شرائط مہمانداری کی بجا لایا۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے سرشال، تیرے ملک میں کیا تماشا ہے، وہ دکھا۔ اس نے کہا، اے جہانگیر، یہاں سے 3 منزل پر جمشیدی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنے شہر کو خالی اور طلیسم کے سوار اور پیادے بنا دیے اور دولت سے اسباب تیار کر کے شہر میں رکھا اور شمشیر داروں کو نگہبانی کر کے بٹھایا کہ کوئی آدمی شہر کے اندر نہ آئے، اور شمشیر داروں کو نگہبانی کے لیے بٹھایا کہ کوئی آدمی شہر کے اندر نہ آئے، اور قبر بنا کر آپ زندوں کی طرح سو رہا ہے۔ اب اس بیابان کو بادیہ کہتے ہیں۔ اس بادیہ میں اب دیو سفید نے رہائش کی ہے۔ امیر نے کہا کہ وہ دیو کو کاف سے بھاگا ہوا ہے۔ تب امیر اپنا لشکر قضا و قدر چھوڑ کر آپ بما سرشال و عمرو و طلیسم جمشیدیہ کو گئے، اور گو نا گو آواز سنی تو پوچھا، اے سرشال، یہ آواز کیسی ہے؟ اور کہا کہ یا امیر، یہ وہی طلیسم ہے۔ امیر نے سوچا کہ دروازے کے اندر جائیں، مگر سوار تلواریں لے کر امیر پر دوڑے۔ تب امیر سمجھے کہ یہ لڑائی کے لیے آتے ہیں۔ سرشال نے کہا کہ امیر، میں نے دادا سے سنا ہے کہ تمام کام حکمت کے طلیسم کا ہے، اور اس گنبد پر ایک جلا سا جانور پھرتا ہے، اور اس ساری کھیل کی بنیاد وہی جانور ہے۔ اگر اس مرغ کو تیر سے مارے تو تمام طلیسم ٹوٹ جائے گا اور پکار ہوگی اور دروازہ کھلے گا۔ تب امیر نے مرغ کو مارا اور جمشید کے ہنر پر آفرین کی، اور کنجیاں خزانوں کی دیکھ کر امیر نے فرمایا کہ اے عمرو، یہ سب طلیسم اس خزانے کی نگہبانی کے لیے بنایا تھا۔ تب امیر نے خدا کا نام لے کر اس طلیسم کے قفل کو توڑا اور اندر جا کر دیکھا کہ سب جگہ سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے سرشال، اب مجھے دیو کی جگہ پر لے چل۔ تب بادیہ علم کے بیابان کو لے گیا۔ امیر نے دیکھا کہ تمام جنگل پھولوں سے بھرا ہے۔ تب امیر نے خدا کو یاد کر کے اسم اعظم کی تسبیح پڑھی اور دیو مذکور کے کنویں پر پہنچے اور گھوڑے پر سے اتر کر سرشال کو فرمایا کہ کنویں پر پتھر نکال۔ سرشال نے بہت زور کیا لیکن نہ نکال سکا۔ امیر نے وہ پہاڑ ٹھوکر سے دور کیا اور سرشال اور عمرو سے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، تم باہر سے کسی دیو کو مت چھوڑو کہ اندر آئے، اور اشکر کو کہا کہ تو کنویں کے منہ سے مت دور ہو۔ یہ کہہ کر امیر کنویں کے اندر گئے اور اندر کے پتھر کے سوراخ میں سے دیکھا کہ دیو سفید متفکر بیٹھا ہے، اور دوسرے سارے دیو تخت کے سامنے سر نیچے ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کتنی دیر کے بعد دیو سفید نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے جاسوسو، ایسی بلا کون ہے اور اسے کہاں دیکھا ہے؟ تب ایک دیو نے عرض کیا کہ جنگل میں تھا کہ 2 سوار اور ایک پیدل پیدا ہوئے، جس میں ایک حمزہ ہے، اس لیے میں آپ کو خبر کرنے کے لیے دوڑا ہوا آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ میں نے اس کے ڈر سے وہ کاف چھوڑا تھا، تو بھی وہ بلا ہم کو نہیں چھوڑتی۔ اتنے میں امیر وہ پتھر نکال کر اندر آئے۔ وہ دیو امیر کو دیکھ کر پکارا کہ اے حمزہ، تو یہاں آیا ہے، اب جان کہاں لے جائے گا؟ یہ کہہ کر ایک پہاڑ سا پتھر اٹھایا اور امیر پر چلایا۔
امیر اسے ٹال کر اور جسم مار کر الگ ہوئے اور وہ پتھر زمین پر پڑا۔ اسے اٹھانے کو جھکا تو امیر نے تلوار سے اس کی آدھی کمر کاٹی اور وہ موذی سر کو پتھر مار کر مر گیا۔ جب سب دیو مارے گئے تب انہوں نے معافی مانگی۔ امیر نے فرمایا کہ تم آدمیوں کی عداوت سے ہاتھ اٹھا کر کریشیا کی خدمت میں رہو تو معاف کروں گا۔ انہوں نے قبول کیا۔ تب امیر پکارے کہ اے دیو باہر آؤ۔ وہ دیو باہر آئے اور امیر کی خدمت میں سر رکھ کر سلام کر کے سب غائب ہوئے اور کوکاف کی راہ لی۔ امیر نے کہا کہ یہاں چند روز شکار کھیلنا چاہیے۔ رستم پیلتن نے سوچا کہ امیر کو مدت بعید گزری ہے تو یاروں کو بلا کر کہا کہ اے یارو، یہاں بیکار کس لیے بیٹھے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ ہم طلسمات میں پہنچیں اور جمشیدیہ میں جائیں۔ یاروں نے قبول کیا اور سرشال کے 2 بیٹے راہبر ہوئے۔ سب ہیڈنگ: رستم پیلتن کی شہادت۔ القصہ: چند روز میں طلسمات میں پہنچے تو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہاں کا خزانہ لوٹا، اور جو سانپ اور بچھو دیکھے تو مارے، اور جمشیدیہ کو دیکھا کہ تخت پر پاؤں پھیلائے سوتا ہے اور تخت بھی ٹوٹا ہے، اور سرشال کے فرزندوں نے کہا کہ رستم باختر کا بادشاہ شیر گرزاں ہے اور اس کا قد 125 گز کا ہے اور وہ سب آدمیوں کو کھاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ملک میں آیا کرتا ہے تو سرشال اس سے ڈر کر بھاگ جایا کرتا تھا، وہ بڑا زور آور ہے۔ تب رستم پیلتن نے کہا کہ گاؤلنگی کا آنا ہرمس کی مدد کو آنا تھا جو بے عزت ہو کر بھاگ آیا، اب وہ کہاں ہے؟ سرشال کے بیٹوں نے کہا کہ جس روز امیر نے سرشال کو باندھا تو اس نے اسی روز بھاگ کر شیر گرداں کی پناہ جا کر لی۔ تب رستم نے اپنے بھائیوں اور پہلوانوں سے مشورہ کیا کہ اگر امیر سے پہلے جا کر اسے مارے تو فتح ہمارے نام ہوگی۔ تب رستم نے اپنے بھائیوں اور پہلوانوں سے مشورہ کیا کہ اگر امیر سے پہلے جا کر اسے ماریں تو فتح ہمارے نام ہوگی۔ تب پہلوان راضی ہوئے۔ پس رستم نے جمشیدیہ سے کوچ کیا اور چند روز میں شیر گرداں کے پاس پہنچے، اور زر دشت نے پہلے ہی جا کر حمزہ کے تمام حقیقت شیر گرداں سے کہہ دی۔ جب شیر گرداں نے شیطان کی طرح گرز مارنا چاہا کہ کندر نے اپنے گھوڑے کے منہ پر بڑے زور سے تلوار ماری، لیکن اس کو ذرا زخم نہ لگا، اور اس موذی نے اجل رسیدہ مومن کو گھوڑے پر سے اٹھا کر پھرایا کہ ایسا مارا کہ کندر کی روح قفص تن سے روضہ رضوان کی طرف پرواز کر گئی، اور آدم خور کفار دوڑ کر کندر کو کھا گئے۔ اتنے میں الجو اجل رسیدہ میدان میں آیا اور ہر بار جس مار کر دستے تک چھری اس کے بدن میں چبا دیتا، لیکن اس کافر نے الجو کو پکڑ لیا اور ہتھیار دور کر کے اس سے اڑ گیا۔ تب رستم کو سر سے پاؤں تک آتش غضب بھڑکی اور گھوڑے کو دوڑا کر میدان میں آیا، اور شیر گرداں نے ایسا گرز مارا کہ رستم کے گھوڑے کی کمر ٹوٹی۔ تب رستم نے دوڑ کر اس کافر کے بازو پکڑ کر زور کیا مگر اس کو نہ اٹھا سکا، اور رستم کی انتڑیاں ٹوٹیں۔ اتنے میں قاسم خاوری نے گھوڑا دلاوری سے میدان میں ڈالا اور اپنے والد کی پشت کے لیے اس کے مقابل میں کھڑے رہے۔ شیر گرداں نے کہا کہ اے پہلوان، یہ کون ہے؟ قاسم نے کہا کہ یہ حمزہ کا فرزند ہے اور میرا باپ ہے۔ حمزہ یہاں نہیں ہے، وہ دیو سفید کو مارنے کے لیے بادیہ علم میں گیا۔ تب شیر گرداں نے کہا کہ اگر حمزہ نہیں ہے تو اس کے فرزندوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر طبل باز گشت بجوایا اور چلا گیا، اور عیاروں نے رستم کو لا کر تخت پر سلایا، اور رستم پیلتن کی روح مبارک جنت کو پرواز کر گئی، اور لشکر میں محشر بپا ہوا، اور پہلوانوں نے ماتبی لباس پہن کر رستم کا تابوت تیار کیا۔ سب ہیڈنگ: سعد بن عمرو کا اغوا۔ جب امیر شکار سے فارغ ہوئے تو جمشیدیہ کو آئے اور شہر ٹوٹا پایا۔ تب عمرو نے سراغ دیکھ کر کہا کہ رستم نے لشکر سمیت یہاں آ کر جمشیدیہ کو تہو بالا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ کہہ کر جمشیدیہ کو زمین میں دفن کیا اور وہاں چراغ روشن کیا جو اب تک موجود ہے۔ تب سرشال نے امیر کے حکم سے اپنے شہر کی خلقت کو بلوا کر وہاں آباد کرایا، اور امیر بھی چند روز کے بعد اپنے لشکر میں پہنچے۔ دور سے گریہ و زاری کی آواز سنی۔ اتنے میں سرو پا برہنہ پہلوان آ کر امیر کے قدموں پر گر کر روئے اور رستم و الجو و کندر کی شہادت کی حقیقت بیان کی۔ امیر یہ سنتے ہی گھوڑے سے زمین پر گرے اور ماتم کیا اور یاران کی شہادت دریافت کی،
اور چند روز ماتم میں رہے۔ جب یاروں اور فرزندوں کو غم میں مبتلا دیکھا تو فرمایا کہ یہاں جنگل میں شکار بہت ہے، جا کر شکار کرو کہ غم دلوں سے دور ہو۔ غرض امیر کے حکم سے یار اور فرزند تیار ہوئے اور مشغول تھے کہ مربان نے جو حمزہ کی آنے کی خبر سن کر شہر گرداں سے رخصت ہو کر اپنے شہر کو جا رہا تھا۔ یارو فرزند حمزہ اس جنگل میں شکار کھیل رہے ہیں۔ تب ایک جادوگر کو بلا کر کہا کہ تو جادو سے ایک گھوڑا بنا کر اسے زیور و جواہر لگا کر اس جنگل میں کھڑا کر۔ تب اس جادوگر نے ویسا ہی کیا اور مرزبان نے اپنے کافروں کو دورے نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ اتنے میں سعد بن عمرو ایک گورخر کے پیچھے گھوڑا دوڑائے یاروں سے جدا ہو کر اس گھوڑے کے نزدیک آ پہنچے تو دیکھا کہ زر و جواہر پہنے ہوئے خوبصورت گھوڑا زمین پر کھڑا ہے۔ تب اپنے گھوڑے سے اتر کر جادو کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بلا توقف وہ گھوڑا ہوا پر اڑنے لگا۔ تب سعد سمجھے کہ اس میں ضرور کوئی دغا ہے۔ تب اس وقت اس کی گردن ماری۔ تب وہ گھوڑا زمین پر گرا تو سعد پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اتنے میں ہی مرزبان نے لشکر میں سے سعد کو باندھا اور ساتھ لے کر اور لشکر سے کہا کہ میں حمزہ کو بھی اسی طرح لاؤں گا، اور گاؤلنگی سے بھی یہی اقرار کیا تھا۔ اب حمزہ تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن اس کا پوتا جو لشکر کا بادشاہ ہے وہ ملا ہے۔ یہی کہہ کر کتنے دنوں میں دخام پہنچا۔ گاؤلنگی نے مرزبان کو کہا کہ میں نے تجھے کب کہا تھا کہ پہلوان کو لاؤ؟ وہ ملاؤن بولا کہ یہ حمزہ کا پوتا ہے، میں اس کو بڑی بہادری سے باندھ کر لایا ہوں۔ گاؤلنگی نے کہا کہ مجھے سچ اور جھوٹ کیوں کر معلوم ہو؟ تب سعد نے کہا کہ یہ ہتھیار باندھ لے اور میں بے ہتھیار لڑتا ہوں، تب اس کا جھوٹ سچ ظاہر ہوگا۔ گاؤلنگی نے کہا کہ اے شہزادے، تو نے سچ کہا۔ پھر سعد کے بند کھولے اور مرزبان کو ہتھیار لگا کر میدان میں کھڑا کیا۔ تب مرزبان نے گرز پھرایا اور سعد نے اسے جھٹ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور باندھنا چاہا تو گاؤلنگی نے اپنا 1000 من کا گرز اس ملاؤن پر ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور گاؤلنگی نے سعد کو گلے لگایا اور کہا کہ اے بادشاہ، تو جیسے وہاں بادشاہی کرتا تھا ویسے ہی یہاں بھی کر، اور خاطر جمع رکھ کہ تجھ کو ذرا تکلیف نہ دوں گا، بلکہ 1000 درجے وہاں کی نسبت خوش رکھوں گا۔ لیکن حمزہ کی ملاقات کی آرزو ہے، اس کی ملاقات کے بعد تجھ کو بخوشی روانہ کروں گا۔ اگر تو یہاں رہا تو البتہ حمزہ یہاں تشریف لائیں گے۔ یہ کہہ کر سعد کو اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ بس اس کی شفقت و مروت دیکھ کر سعد بخوشی وہاں رہنے لگا، اور وہاں بدیع الزماں اپنے یاروں سمیت اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا تو دیکھا کہ سعد کا گھوڑا خالی ہے اور وہ جادو کا گھوڑا ٹوٹا پڑا ہے۔ تب یاروں سے کہا کہ اے یارو، سعد کو وہ موذی جادوگر لے گئے ہیں، اور حمزہ ابھی تک رستم کا غم نہ بھولے تھے کہ یہ تازہ داغ ہو گیا۔ بس آپ کو ان کافروں کا پیچھا کر کے سعد کو چھڑا کر واپس لانا چاہیے۔ یاروں نے کہا اور وہاں سے آگے چلے۔ یہاں ایک شہر میں گاؤلنگی کا داماد طاؤس یافتری نام کا رہتا تھا، وہاں آ پہنچے۔ بدیع الزماں نے فرمایا کہ البتہ سعد اسی شہر میں ہوگا۔ یہ سمجھ کر طاؤس کو لکھا کہ بدیع الزماں فرزند حمزہ کا ہوں۔ اے یہاں کے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ مرزبان شیطان ہمارے بادشاہ کو جادو سے باندھ کر لایا ہے، بس تجھے لازم ہے کہ اگر ہمارا بادشاہ تمہارے پاس ہے تو اسے بلا کر ہم سے ملا اور اس شیطان مرزبان کو ساتھ لائے تو بہتر ہے، نہیں تو قسم پروردگار کی کہ ہم تیرا ملک درہم برہم کر دیں گے۔ ہردم پروئی نے کہا کہ یہ خط میں لے جاتا ہوں، اگر اس نے نہ سنا تو سانگ سے اس کا دماغ اس کے سر پر دور کروں گا، اور اگر وہ لڑا تو میرا شور سن کر آپ میری پشت پناہ کرنا۔ تب بدیع الزماں نے کہا کہ جاؤ، خدا کو سونپا۔ پس ہردم خط لے کر شہر میں آیا اور کہا کہ طاؤس کو خبر کر دو کہ بدیع الزماں کا خط لے کر ہردم پروئی آیا ہے۔ اس نے اس کو بلوایا۔ ہردم نے اندر جا کر خط دیا۔ اس نے تعظیم سے خط لیا اور بعد مطالعہ موذی نے پھاڑ ڈالا۔ ہردم نے غصے میں آ کر سانگ پھرائی، ایسا مارا کہ موذی تخت سے گر کر پتھر جیسا ہو گیا۔ تب کافروں نے ہردم کو گھیر لیا اور ہردم قضائے الزوم سے انہیں مارنے لگا اور شہر میں شور پڑا۔ تب بدیع الزماں بما پہلوان دوڑے آ کر بہت کافر مارے اور باقی کافروں نے معافی مانگی۔ پھر بدیع الزماں نے امان دی
اور کافروں کے کٹے ہوئے سروں کا برج بنا کر اس پر طاؤس کا سر رکھ کر دوسرے شہر کو گئے۔ وہاں گاؤلنگی کا ایک داماد تھا